बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 ख़बरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली ख़बर, अपील दायर कर दी गई है और कल इस पर समाअत होने जा रही है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से वही 2 जज दोबारा मैदान में आ गए जिन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया था। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की अपील जो है वो मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करेगी? इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आज अदालत के अंदर ये जो C क्लास का मामला है, इस पर क्या रिमार्क्स आए और किस किस्म का हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा, मुमकिन तौर पर ये भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, फिर ये जो गुड टू सी यू जज साहब है इन लंदन, हुमायूं दिलावर साहब, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद हल यूनिवर्सिटी पहुंची है और वहाँ पर एहतजाज किया गया। इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे और फिर यूनिवर्सिटी का एक मौक़िफ़ भी अब आ गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस है जिसकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर जो है वो कर दी गई है। और अपील जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गोहर, उनकी तरफ से इसे दायर किया गया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक जो आपकी प्रिंसिपल अपील है, मरकज़ी अपील है, उस पर फ़ैसला नहीं आ जाता, इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल किया जाए और उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एक तो है जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब, और फिर आमिर फ़ारूक साहब के साथ साथ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। ये 2 रुकनी बेंच है जो इस पर समाअत करेगा। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, इससे पहले भी हमने मुतादिद दफ़ा ये बात देखी कि इन्होंने इंतज़ार भी करना है और इशारे का ये हमेशा से साहब जो हैं वो मुंतज़िर भी होते हैं। और इशारा इन्हें उस दिन भी हुआ कि 8 में से 5 पर फ़ैसला सुना दो, 4 रोक लेना। इमरान खान को हम अदालत एक दफ़ा गिरफ़्तार कर लिया ना, तो फिर हम अपील खेलेंगे और गवाहों की लिस्ट जो है वो पेश करते रहें, इस पर भी तुमने फ़ैसला जो है बाद में सुनाना है। लेकिन पहले इमरान खान को पकड़ लो, पहले इमरान खान को जो है किसी तरह हम अदालत के इस चक्कर में, ये जो इस वक्त इंसाफ के हसूल के लिए इमरान खान 250 से ज़ायद मुकदमात और अदालतों का सामना कर रहे हैं, इसमें एक दफ़ा हम उलझा दें, फिर देखा जाएगा। अच्छा, मैं आज एक पोस्ट भी किसी की देख रहा था, नवाज शरीफ साहब को अपने मुकदमात के अंदर कहा गया कि जाओ और जाकर गवाह पेश करो, और नवाज शरीफ साहब गवाह पेश नहीं करते। कई महीने, कई बरस गुजर गए, वो गवाह नहीं आए। इमरान खान पर तोशाखाना का मुकदमा बना, केस दायर होता है, एक झूठा मुकदमा या सच्चा मुकदमा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि इसमें जो लवाजमात थे उस मुकदमे के, वो पूरे नहीं किए गए। इमरान खान कहता है कि ये हैं गवाह, इनसे पूछ लें, लेकिन अदालत कहती है कि नहीं भाई, अगर ये गवाह आ गए तो शायद ये केस ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान को मौका नहीं दिया जाता गवाह पेश करने की। और दूसरी तरफ वो लंदन वाले बाबा जी जो हैं, वो गवाह उनसे मांगे जाते हैं, कई बरस हो गए, उन्हें गवाह मिलते नहीं हैं, और कभी वो ख़त निकाल कर लाते हैं, कभी लोगों की गवाहियाँ, और फिर पाकिस्तान के टेलीविज़न मीडिया पर बयानियाँ बनाया जाता है। आज तक किसी सहाफ़ी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नवाज शरीफ से ये कह सके कि मियाँ साहब हुंते ताड़ी हुकूमत है, हुंते दस दो कि मनी ट्रेल कहाँ है। कोई जवाब नहीं आपको मिलेगा। आपके खिलाफ़ एक महाज जो है वो शुरू हो जाएगा, FIA को एक्टिव कर दिया जाएगा, और जो सहाफ़ी ये करते हैं ना, उसके साथ यही कुछ हो रहा है। अच्छा, अब आमिर फ़ारूक साहब ने जब उनके पास ये सारा मामला गया है ना, तो उन्होंने एक मुकालमा उनका हुआ है वहाँ पर, जो शेर अफजल मरवत साहब थे, वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके दरमियान। उस पर जाने से पहले व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की ये जो अपील है, इस पर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। देखिए जी, एक तो 2-3 समातें कम अज़ कम आपको अभी लगेंगी, क्योंकि उस वक्त तो जल्दी थी ना, ट्रायल मुकम्मल करो, इमरान खान को सज़ा सुनाओ। यहाँ पर 2-3 अभी तारीखें डाल दी जाएंगी, फ़रीक़ैन को नोटिस हो जाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि आमिर फ़ारूक साहब और जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है इसलिए करवाया गया कि इमरान खान को अंदर करो, जल्द से जल्द अपील लगाओ, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। मुमकिन तौर पर लफ्ज़ जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि कन्फर्म तारीख डलेगी, नोटिस होंगे, जवाब मांगा जाएगा, और फिर लिंगर ऑन करके इस केस को जो है वो आगे धक्का दे दिया जाएगा। अब ये जो एक खान साहब की जो दरख्वास्त थी,
जेल मुंतकली की चूँकि इन्हें रखा गया है जनाब अटक जेल के अंदर। अच्छा, उस दिन मेरे से गलती होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने वो अटक किले किसी ने तस्हीह भी की। डेफिनेटली अटक किला एंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस दिन बात गुफ्तगू करते करते मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अटक जेल के अंदर दरख्वास्त ये दायर की गई के हवाले से ये दायर की गई कि सहूलियात इमरान खान को दी जाएँ। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और उन्हें उनके उस ओहदे और जिस कुर्सी पर थे उसके मुताबिक एक प्रोटोकॉल है वो दिया जाएगा। इस पर अब दोबारा चूँकि अटक जेल से अडयाला जेल जाना चाहते हैं। अच्छा, जो मास्टर प्लान थे ना इमरान खान को तोड़ने वाले, उन्होंने ना पहले से रैकी करके रखी हुई थी कि किस जेल में कौन सी सहूलत मुयस्सर है, और फिर ये बाकायदा तौर पर बताया भी गया। आपने फैसले में लिखा कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस को आप हुक्म देते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस, लाहौर की पुलिस जो पहले से वहाँ पहुँच जाती है। यानी कितनी तेज़ी से इमरान खान को आप दीवार से लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और फिर ये जो जेल का मामला है, स्क्रिप्ट राइटर को मालूम था कि अडयाला जेल में अगर रखा तो इमरान खान को ए क्लास जो है वो देनी पड़ेगी, लिहाजा उस जेल में रखें जहाँ पर एक क्लास जो है सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो अटक जेल में इसलिए रखा गया। अब इस दरख्वास्त के ऊपर जो अटक जेल से मुंतकिल अडयाला जेल करने के हवाले से है, वकील शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पेश होते हैं। मुखातिब किया इनको जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक तो दी, और रूल्स जो हैं, ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखें। हर जेल का एक रूल बुक जिसे आप कहते हैं, एक किताबचा होता है जिसमें उस जो जेल है उसके बाकायदा रूल्स लिखे जाते हैं। किस कैदी को किस चक्की में रखा जाएगा, कौन से कैदी को किस सेल में रखा जाएगा, यानी दहशतगर्दों को दहशतगर्दी के सेल में तनहा, और फिर इसके साथ साथ जो छोटी चोर उचक्के होते हैं उनको छोटी जेलों, जो बैरक्स हैं उनकी डिफरेंट होती हैं, और जो इंतहाई मतलूब जो ख़तरनाक मुजरिम होते हैं उनको डिफरेंट सेल्स के अंदर रखा जाता है, और फिर इसका एक प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो किया जाता है। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मैं बार बार इन्हें उमर कह देता हूँ, उस दिन किसी ने कहा भी, उसके लिए भी माज़रत चाहता हूँ। आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून कायदा होगा बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। एक चीज़ जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर चीफ जस्टिस को यही नहीं मालूम कि कानून बता दें जी। अच्छा, मैंने इसमें ना एक और भी बड़ी पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर ना, अदालती निज़ाम में एक बहुत बड़ा, इसे लकूना कहें, ब्लंडर कहें, ओवर द ईयर्स देखा है। मावनीन मुकर्रर कर दिए जाते हैं, यहाँ भी होता होगा। जब आप मावनीन मुकर्रर कर देते हैं, कोई प्रेसिडेंट निकाल कर लाते हैं कि जनाब इस कायदे और कानून के मुताबिक जो है ना वो सज़ा को ओवरटर्न करें या सज़ा दे दी जाए। पाकिस्तान में मावनीन मुकर्रर करके अदालत मदद मांगती है। यार, ये अगर किसी ने बताना है कि जनाब ये रूल्स हैं, हालांकि लॉ ऐसे ही अप्लाई होता है, लेकिन उनका ये कहना कि जो कानून होगा बता दीजिएगा, हम उस पर अमल कर देंगे। कानून तो ये भी कहता था ना कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक हुक्म था, अमल करो। कानून ये भी कहता था आमिर फारूक साहब कि 8 अपीलें हैं, 4 आपने रख ली, 5 में फैसला सुना दिया, सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद एक अपील गवाहों वाली आपने उसे अलाउ कर दिया। कानून तो उस वक्त भी ये कहता था कि आप फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन आपने फैसला सुनाया। आपने अपने हलफ से गद्दारी की, आपने जानबूझकर किसी के फैसले को, और मुझे जो इतलात मिली हैं व्यूअर्स, उसके मुताबिक ये फैसले पूरी कौम जानती है ना कि कहीं और से आते हैं। ये पहले से लिखकर तैयार करके रखा हुआ था, सिर्फ जाकर एक रट्टा मारकर ये साहब जो हैं इन्होंने इसको अनाउंस किया। अब ये भी आपको बता दें कि इसमें एक ये भी दरख्वास्त जो है वो अलाउ की गई कि कौन कौन से वकील जो है इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इनमें 3 वकला की टीम है जी। एक तो शेर अफजल मरवत हैं, उमैर न्याजी और नईम हैदर पंजोता साहब हैं। उनको बाकायदा तौर पर बिल्ले की जो है वो इजाज़त होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नईम हैदर पंजोता साहब के हवाले से जो खबर आ रही है बड़ी ख़तरनाक है। FIA ने इनको बुलाया था, और ये जो गुड टू सी यू वाले जज हैं इन लंदन, गुड टू सी यू इन लंदन वाले जज जो हैं हमायूं दिलावर साहब, इनके हवाले से जो इन्होंने पोस्ट शेयर की, इसके ऊपर FIA ने इनको तलब किया और कहा कि भाई एगी कीता है, क्यों आपने ये पोस्ट शेयर की और क्यों अदालत में भी पेश की। देखें, ये तो फिर पाकिस्तान में किसी को भी आप पकड़ लेंगे। अगर आपको कोई किसी शख्स का चेहरा पसंद नहीं है, आप उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर आप पकड़ सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ भाई है कहाँ पर। पंजोता साहब जो हैं वो FIA में गए थे, और पंजोता साहब चूँकि बड़ा एक्टिवली इस केस को लेकर चल रहे हैं,
اور وہ تمام لوگ جو بہت ہی قریب ہیں عمران خان کے کیسز کے ساتھ اور ان کی اس رہائی کے حوالے سے، ان کو ایک ایک کر کے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے FIA والوں نے ان کو گرفتار کر لیا یا روک لیا، جو اب تک کی اطلاعات ہے کہ انہیں ڈیٹین کر لیا گیا، تو بھائی پھر پیچھے رہ گیا جاتا ہے۔ عمران خان کا کیس اب کون لڑے گا؟ عمران خان کے کیس سے کیا نکلے گا؟ وہ تمام جو وکلا جو چیمپئنز ہیں نا، میں عمران ریاض کے کیس میں بھی یہ بات بار بار کہتا رہا کہ یار یہ بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو، کچھ کر کے بھی دکھاؤ۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ چل رہے تھے ساتھ وہ بھی بھاگ گئے، اور عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا۔ علی ظفر صاحب، خواجہ حارث ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ان کے بھی منشی کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کو بھی راستے میں روکا گیا۔ اظہر صدیق صاحب پاکستان چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے علاوہ بابر اعوان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نوبڈی نوز، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری اینڈ فیصل چودھری وہ پہلے ہی الگ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی۔ حامد خان صاحب کے بھی ایک آپ نے ویوز جو ہیں وہ سنے ہوں گے، وہ عمران خان کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ تو وکلا کی ٹیم کو ایک ایک کر کے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ندیم حیدر پنجوتا reportedly been arrested by FIA. He went to FIA headquarters to join inquiry in Humayun Dilawar's Facebook post. His clerk Usman has confirmed his detention. ان کا جو کلرک ہے عثمان، انہوں نے اس کے ڈیٹینشن کے حوالے سے اسے کنفرم کر دیا ہے، اور فارملی اریسٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے کوئی چیز کنفرم نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے ایک سوال بھی اٹھا دیا ہے شیر افضل خان مروت صاحب نے، ہم تو کافی دنوں سے اٹھا رہے ہیں، اور یہ شاید ہوگا نہیں بھائی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کیونکہ پاکستان میں ہر محکمہ، ہر انسٹیٹیوشن ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتا ہے، اور اسے ڈیوائیڈ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہاؤس آف شریف ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ جوڈیشری کے اندر کی ہیں۔ جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو اس کو استعمال کر کے جوڈیشری کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی وکیل کو اس طرح ڈیٹین کیا جائے گا تو وکلا کمیونٹی کو سڑکوں پر آنا ہے۔ بھائی جان بھول جائیں، وکلا کمیونٹی نہیں آئے گی، چونکہ ایک تالا جس کے بارے میں خبریں باقاعدہ شیئر کی گئی کہ جناب کل ہم تالا لگانے جا رہے ہیں، اور اس جج کی عدالت کو تالا لگا دیا جائے گا، تو کیا ہوا؟ جج کی عدالت کو تالا تو نہیں لگا، بلکہ وہاں سے فیصلہ آیا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ ہمایوں جج کے حوالے سے خبر بھی ہے لندن سے، اب ایک تو یہ جو الیکشن کا جو چاند ہے نا، وہ اسے گرہن کہیں لگ گیا ہے یا یہ نہیں نکلے گا۔ 2023 میں تو اب الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں، اور اگر 2024 میں الیکشن کا کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ 2024 کے اندر بھی طاقتیں نہیں چاہیں گی کہ الیکشن ہو۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات یہ ضرور کہی ہے کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا، جبکہ 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہی نہیں ہے۔ اب رانا ثناءاللہ جب بھی بولتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں سے یہ خبر آتی ہے اور کس کی زبان بول رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ آئین میں درج ہے کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس پر دوسرا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ آئین میں درج ہے کہ مردم شماری ہو جائے تو حلقہ بندیاں ضروری ہیں، نگران حکومت آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حلقہ بندی کرائے گی۔ یار یہ سب جھوٹ ہے، 120 دن لگ جائیں گے، انہیں وقت چاہیے تھا، یہ سوئے ہوئے تھے اپنے مقدمات کو ختم کرانے کے لیے، اور میں چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ بھائی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، ان کو مزید وقت چاہیے۔ آپ کو اگر اتنا ہی خیال تھا تو آپ پہلے الیکشن کروا لیتے، آپ نے نہیں کروائے۔ آپ کو اگر اتنا ہی خیال تھا تو حلقہ بندیاں اور مردم شماری آپ پہلے کروا لیتے، آپ نے نہیں کروائی، یہ صرف ایک پلاننگ ہے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، اور نگران حکومت بروقت الیکشن کا انعقاد یقینی بنائے گی، جبکہ نگران وزیر اعظم کے حفیظ شیخ یا دیگر ناموں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی کوئی نام جو ہے وہ لاک نہیں کیا گیا۔ اور سیدھا سا جواب جو انہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کیا اس سال ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب جی بالکل سیدھا جواب نہیں ہے، اور الیکشن اس سال جو ہے نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ خود بھی کنفیوز ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ اور ویورز، راجہ ریاض صاحب نے کچھ نام فائنل کیے ہیں اور ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور خیال رہے کہ انہوں نے ٹکٹ کا مطالبہ بھی کرنا ہے، اور پھر راجہ ریاض صاحب جن کے بٹھائے ہوئے ہیں اور ایک کمزور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ٹکٹ جہاں لینی ہے وہیں پر انہوں نے کسی کا نام بھی فلوٹ کرنا ہے، اور اگر اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی، اور پھر وہاں سے بھی نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن، یعنی جہاں سے
وزیر اعظم نے آنا ہے وہیں سے اس بات کا فیصلہ ہوگا، اور راجہ ریاض جو ہیں وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ مجھے نون لیگ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے کیونکہ میں نے ان سے ٹکٹ لینا ہے، تو اس لیے شاید وہ اپنے آپ کو ایکویشن سے آؤٹ کر لیں، یا پھر نام پر پہلے اتفاق ہو جائے، چونکہ جو نام شہباز شریف صاحب دیں گے وہ نواز شریف کا ہوگا، اور نواز شریف کا نام کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے راجہ ریاض صاحب کے سامنے، کیونکہ راجہ ریاض نے کسی اور کی نمائندگی کرنی ہے۔ ویورز، آپ کو ایک اور بھی سوال، چونکہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بار بار کہی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی سزا کو ختم کر سکتے ہیں۔ آئین کی مختلف جو دفعات ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں اس حوالے سے تو وہ بہت ہی واضح ہے، کلیئر ہے کہ کابینہ بھی یہ معاملہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد صدر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کسی بھی مجرم کی سزا کو ختم کروانا اس کے لیے آپ کو تمام اپیلیٹ جو ٹرائبونلز ہیں وہاں سے اپنے جو فائنلٹی ہے اس کی طرف جانا ہوگا، اور ابھی عمران خان صاحب کے کیس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور پھر میں آپ کو جو ایک غلط تاثر ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر صدر عارف علوی صاحب نے سزا کو معاف کر دیا نا تو آپ یاد رکھیے گا پھر عمران خان مجرم کہلوائیں گے، اور ایسا مجرم جس کی سزا کو معاف کیا گیا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب ان کو تو سزا ہوئی تھی اور پھر سزا جب ہو گئی اور اسے معاف کیا گیا تو پھر آپ اپیل اور آپ کے پاس جو ایک نیریٹو کی حد تک اور پھر اپنے کیسز لڑنے کی حد تک جو ہے یہ دونوں مسائل جو ہے آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ کنفیوژن قطعاً مت پھیلائیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو کر سکتے ہیں صدر عارف علوی صاحب نہیں کر سکتے۔ معاملہ جب تک ایک ٹرائبونل دوسرا اور پھر فائنلٹی کی طرف نہیں جائے گا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پھر کابینہ کیا کرے گی، اس وقت کون سی حکومت ہوتی ہے، نگران کابینہ کیا کر سکتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ مس انفارمیشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو کائنڈلی لوگوں سے مت شیئر کریں اور نہ ہی ملٹیپلائی کریں اس انفارمیشن کو کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی ایک بہترین دوست کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس طرح ماضی میں الیکشن کے معاملے پر اور دیگر معاملوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں کچھ کر سکے، اس معاملے پر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ایک شہباز شریف صاحب نے ایک جو آپ کی وہ جو سمری ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے سمری روانہ کر دیں گے اسمبلی تحلیل کرانے کی، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کب جاری کرتے ہیں۔ لیکن ویورز، جو سب سے اہم خبر ہے آج کے دن وہ ہے جی ہمایوں جج دلاور کے حوالے سے۔ حل کی یونیورسٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، جس میں لکھا گیا The University of Hull has been running human rights and the rule of law training for the Pakistani judges since 2014. The participants for the training are selected by their respective high courts. The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, the Peshawar High Court and Supreme Court of Pakistan. The university has no role in selection of judges. اچھا ہوا یہ جی کہ یہ جب لوگ وہاں پر گئے اوورسیز پاکستانی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جناب اگر یہ صاحب جنہوں نے یہاں پر آ کر جن کو ہم نے مدعو کیا ان میں ایک ایسی بھی شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا اور جھوٹا فیصلہ سنایا، اور عوام جو باہر احتجاج کر رہی ہے یہ اوورسیز کمیونٹی ہے، پاکستانی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو مخصوص لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد حل کے باہر پہنچی ہے، اس یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمایوں دلاور کو جو ہے وہ اس سے نکالا جائے۔ اب جو خبر ہے کہ کیا اسے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا، اس پر کوئی کنفرمیشن نہیں آئی یونیورسٹی کی طرف سے، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی یونیورسٹی کو ایک بیان جاری کرنا پڑا جس میں انہوں نے برملا کہا کہ پاجن ساڈا کام نہیں ہے کا، لہٰذا ہمیں جو ہے اپنا گھسیٹیں اس کے اندر، چونکہ یہ پاکستان کی یونیورسٹیز نہیں ہے نا کہ جہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کریں، اور یہاں پر جو آپ کے جتنی بھی درسگاہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن، لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا احتجاج نہیں ہوتا کہ ایک پولیٹیکل احتجاج ہو رہا ہو، ایک اندر جو جج ہے وہ بیٹھا ہو اور باہر اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں۔ تو یونیورسٹی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ضرور ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ریپوٹیشن آپ کی خراب ہوتی ہے حل میں کے حوالے سے کہ جناب یہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد حل یونیورسٹی میں بچے ان کے پڑھتے بھی ہیں، تو ایک ریاکشن آیا۔ اب یونیورسٹیز جو یہاں پر
پڑھاتی ہیں بچے جہاں پر جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جناب 16,000 پاؤنڈ اچھا 1 سال کا، ہم ان کے لیے صرف اور صرف ایک منی میکنگ مشین یہ بنی ہوئی ہیں اور ہم ایک طرح سے بھیٹ ہیں، اور ہمیں وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو ایڈمیشن دے رہے ہیں تو 16,000 پاؤنڈ، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتے۔ تو انہوں نے پروفیشنلی کہیں اپنے بزنس کو دیکھا کہ یار اگر اس یونیورسٹی کے بارے میں اس طرح کی خبریں انٹرنیشنلی چلیں گی تو پھر کیا ہوگا، ہمارا نام بدنام ہوگا، تو لہٰذا ہمیں اس یونیورسٹی کو پاک رکھنا ہے، تو انہیں مجبوراً جو ہے یہ ایک انفارمیشن اپنی ویب سائٹ پر لگانی پڑی، پھر پاکستان میں میڈیا نے بھی لگائی۔ اچھا ایک قرارداد بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ خبریں کافی ہیں، میں نے ان کو کمپائل اس لیے اکٹھا کیا، آج تھوڑی میری طبیعت بھی ٹھیک تھی، کل ابھی کچھ بہتر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے حوالے سے ایک قرارداد سامنے آئی ہے جی، جس میں یہ لکھا گیا کہ جناب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں اور جماعتی نصب العین ملک و ملت پاکستان کے لیے ان کی بے مثال اور تاریخی خدمات اور عوام میں سیاسی شعور اجاگر کرنے، پاکستان تحریک انصاف کو ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت کا درجہ دلوانے اور اسلام اور تعلیمات اسلام کے فروغ اور عالمی سطح پر اسلام و فوبیا کے تدارک کے باب میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں جناب عمران خان تاحیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ آپ نے بہت ہی تحمل سے سننی ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں نا تو اسلام و فوبیا کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نام کے ساتھ محمد لکھا ہو، ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے سب کچھ قربان اس پاک ہستی پر، جب وہ نام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا محمد، تو ان کے کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، ایک خاص ڈپریشن میں کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اسکول کے اندر بلی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آج سے نہیں ہو رہا، کئی برسوں سے ہو رہا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران خان وہ واحد شخصیت تھا جو اسلام و فوبیا کے حوالے سے بولا، مسلمان کا بچہ چاہے اسرائیل فلسطین کا بچہ ہو، فلسطین سے اس کا کیوں نہ تعلق ہو، مسلمان کا بچہ چاہے اس کا تعلق بنگلہ دیش سے کیوں نہ ہو، انڈیا سے کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی ملک سے بھی ہو، جب وہ یہ سنتا ہے کہ ایک شخص تھا جی، ایک ایسی شخصیت ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر تمام مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، تو وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں رہا، وہ بلکہ مسلم امہ کا لیڈر بن گیا۔ شہباز شریف صاحب کریں کچھ ایسا کام، کر کے دکھائیں، کچھ کریں، کچھ ایسی حکمت عملی تیار کریں۔ میں تو آج ان کی تقریر سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، آئی نہیں ہے، آ رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو بھائی نا آپ رک جائیں نا، پھر سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، سرمایہ کاری آئے گی تو اسے ٹھکانے لگا کر جائیے گا، اور جب ٹھکانے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جتھے جنوں جو کچھ کرنا ہے کر لو اور پھر آپ جائیے گا۔ تو پاکستان ویورز جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا نا، پھر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے ہم سب جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے جو فیصلہ دیا ہے نا، آپ یقین کریں یہ فیصلہ اس کو اتنا کو ہانٹ کرے گا اس کے آنے والے سالوں کے اندر، اور پھر وہ تمام طاقتیں، اور میں تو حیران رہ گیا، اور آئی مسٹ اپریشیٹ بلاول زرداری ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اسے خیال آ گیا کہ ابا جی اور انکل جی جو کام آپ کر رہے ہیں نا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے اور مریم کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ دیکھا میں آپ کو کہتا تھا نا کہ یہ موروثیت ہے، اور موروثیت کیسے چل رہی ہے۔ بلاول نے سوچ لیا کہ پیپلز پارٹی سندھ میرا، مریم کا پنجاب۔ بھائی جان جاگ جائیں، باہر نکلیں اس دنیا سے، اور اگر آپ لوگوں کی طاقتوں اور کسی اور کی طاقت پر بھروسہ کر کے اگر آپ جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گی۔ پنجاب جو ہے نا وہ کسی کا نہیں رہے گا۔ پنجاب میں اگر مریم جو ہے وہ آنے والے کل کے خواب دیکھ رہی ہے تو مریم کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف جیسی چاپلوسی جو ہے نا وہ مریم کے اندر نہیں ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سوچتی ہے کہ پھر انہوں نے کس کو لے کر آنا ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ یہ دونوں، بلاول یہ کہہ رہا ہے، جس میں نے اپریشیٹ کیا کہ بڑو ساڑا کچھ خیال کرو، ہم نے کل کو چلنا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے۔ آج جو تم فیصلے کر رہے ہو نا، کل کو یہی قوانین جو آج عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، کل کو میرے اور مریم کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ویسے حیرانگی مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف کیسے استعمال ہوں گے؟ آپ کیا منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟
اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیا چوری کی، آف شور کمپنیاں بنائی میری لندن میں، تو کیا پاکستان کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں، کیا اس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نا ہر بندے کی فائل ہوتی ہے، اور خطرہ انہیں یہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے تو بھائی جان پھر آپ بھول جائیں. آج کا شو تھا یہ، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.